تو بھائیو رمضان کا مہینہ ہے جو جہنم سے آزادی کا اس میں پروانہ ہے، ہم اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ رمضان کی محنت میں 4 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اگر ان میں سے کسی میں کوئی چیز ہے تو ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں۔ رمضان کا روزہ، رات کی تراویح، دن کا روزہ، پھر شب قدر، پھر قرآن کی تلاوت، پھر افطاریاں، یہ سارا ایک بڑا لمبا چوڑا کام ہے، لیکن اس میں اگر شراب پیتا ہے تو یہ چیزیں رک جائیں گی، اوپر نہیں جائیں گی، اوپر نہیں جائیں گی۔ تو اتنے بڑے عمل کو چھوٹی سی برائی کی وجہ سے ضائع نہ کیا جائے۔ اگر کسی کو نشے کی عادت ہے توبہ کر لے تاکہ اس کا عمل اوپر تو جائے۔ پھر شرابی تو ہر کوئی نہیں ہے، لیکن اگلی بات بہت زیادہ ہے، ماں باپ کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تنگ کرتا ہے، اس کا روزہ بھی اوپر نہیں جاتا، اس کا روزہ بھی اوپر نہیں جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں جائیں گے، اویس کرنی بھی جائے گا، دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ اویس کرنی کو کہیں گے اس کو روک لو، باقی چلے جاؤ۔ وہ ایک دم کہیں گے یا اللہ ابو تے آ کے روک لے کی گل بنی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، پیچھے ویسے پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ماں کی خدمت کر کے مجھے ایسا خوش کیا ہے کہ اب تو بس اشارہ کرتا جا، جس جس کی تو شفاعت کرے گا سب کو تیری تو فعل جنت میں ڈال دوں گا۔ تو اس کے پیچھے عمل کیا بتایا؟ ماں کی خدمت، کوئی جہاد نہیں بتایا، تبلیغ نہیں بتائی، راتوں کی تہجد، دن کا روزہ نہیں بتایا، کہ تو نے جو ماں کی خدمت کی نا بس اس کے بدلے میں یہ لے، اشارہ کر، جدھر تیری انگلی جاتی جائے کہ سب کو جنت میں ڈالتا جاؤں گا، ڈالتا جاؤں۔ آپ نے علی و عمر جیسی ہستی سے فرمایا جب تمہارے زمانے میں اویس آئے تو اس سے دعا کرانا۔ کیوں؟ کہ وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو رد نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا خوش کر دیا ہے کہ اس کے ہاتھ خالی آتے ہی نہیں ہیں۔ عمر اور علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں پیغام دینا تھا کہ امت میں نافرمانی آئے گی ماں باپ کی۔ تو بھائیو بہنوں، کسی نے ماں باپ کو دکھ دیا ہوا ہے صلح کر لے، پاؤں پڑ جائے، معافی مانگے۔ تیسرا، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مقدمے بازیاں، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اس کا کیس بھی پینڈنگ ہو جاتا ہے، تو یہ صلح کر لو، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اور چوتھا، جو دل میں کسی کی نفرت پالتا ہے اس کا معاملہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس دل کو صاف کرو لوگوں کی نفرت سے، اس زبان کو صاف کرو غیبت سے، گالی سے، چغلی سے، شکایت سے، بہتان سے۔ ہمارے ماحول میں تو بہتان بھی عام چلتا ہے، صرف میں اب صحابت کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ بہتان، اور میرے نبی کا فرمان ہے جس نے کسی نیک عورت پہ تہمت لگائی، بدکاری کی، کسی نیک عورت پہ تہمت لگائی، بدکاری کی، پھر توبہ نہیں کی اور مصلی بچھا دیا اور 100 سال سجدے کرتے 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 مر گیا تو بھی جہنم میں جائے گا۔ بہتان اتنا بڑا ظلم ہے۔ تو بھائیو اپنی زبان کو پاک کرو، لوگوں کی گالی گلوچ غیبت چغلی، دل کو پاک کرو، صاف کرو، تو انشاءاللہ ہمارے روزے بھی قبول، ہماری تراویح بھی قبول، ہمارا یہ جمع ہونا بھی قبول۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا